اور آپ نے دیکھا ہے کہ بروٹیلٹی کی کوئی حد نہیں ملتی جو انہوں نے ہر بار انہوں نے نہ چھوڑا ہو. انہوں نے انڈسکریمنیٹلی ہاسپٹلز، اسکولز، جو ریسکیو ورکرز ہیں، جو وہاں پہ جرنلسٹس ہیں، ویمن، چلڈرن، سب کو وہ انڈسکریمنیٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حماس نے جو اٹیک کیا، آپریشن اقصی فلڈ جسے کہتے ہیں، اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ ایران میں ہوئی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کہ آپ ایک لیڈر کی اسیسینیشن کر رہے ہیں آن سوورن ٹیریٹری، تو اٹ کین بی کنسیڈرڈ کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جو اسرائیل نے. ایون دو کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے بہت اسٹرانگ ہے. ان کے پاس آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، آئرن ڈوم ہے، پھر ان کے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے، اس کے بعد پھر ان کے پاس ایرو ہے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین پاورز ہیں، برٹش اور امریکہ خاص طور پہ، انہوں نے مل کے یہ پورا جو ایرانین اٹیک تھا اس کو ڈیفینڈ کیا. لیٹس سے کہ اگر اسرائیل ٹارگٹ کرتا ہے ایران کو، آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کرتا ہے یا نیوکلیئر فیسلٹیز کو کرتا ہے، تو ایران ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ مچ ہارڈر. اور کیا آپشنس ہو سکتی ہیں اسرائیل کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کے لیے؟ مے بی وہ IRGC کے جو لیڈرشپ ہے، ایون کہ آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. امیجن کریں کہ ان کا بڑے لیڈر کی پھر اسیسینیشن کر دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایران از گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ. چائنا، جس کا تائیوان ایک بہت بڑا ایشو ہے، جب وہ دیکھے گا کہ امریکہ انگیج ہو گیا مڈل ایسٹ میں اور اس کی ادھر توجہ نہیں ہے، تو وہ چائنا مے بی ٹرائی ٹو ٹیک اوور تائیوان. تو امیجن کہ پوٹن فرسٹریٹ ہو جائے اینڈ یوزز اے نیوکلیئر ویپن ان یوکرین. ہم بات کر رہے ہیں غزہ اور اسرائیل کی جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کو 1 سال ہو چکا ہوا ہے. لاسٹ ایئر اکتوبر 7 کو حماس نے ایک آپریشن کنڈکٹ کیا، اس کو آپریشن اقصی فلڈ کا نام دیا جاتا ہے، جس کے اوپر بہت سی اسپیکولیشنس بھی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے، نیو اباؤٹ اٹ. اور اس کو ہم اس طرح سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ اسرائیل حماس کو $30 ملین پرووائڈ کر رہا تھا، وچ واز کمنگ فرام قطر اینڈ ادر عرب کنٹریز. $30 ملین جا رہے تھے حماس کو، کیونکہ حماس کی غزہ میں گورنمنٹ تھی اس وقت. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم موساد کو یا اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس چیز کا پتہ تھا اینڈ دے لیٹ اٹ ہیپن، تو اس میں کوئی رائے نہیں ہو سکتی، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اور مے بی اسرائیل وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ اے پروٹریکٹڈ کانفلکٹ، کیونکہ جو ان کا ایک آئیڈیا ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کو وہ آگے فردر بڑھا سکیں. اور نیتن یاہو، ایک یہ چیز بھی ہمیں یہاں پہ لازمی طور پہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ نیتن یاہو کی جو پاپولیرٹی تھی وہ اس کا گراف نیچے جا رہا تھا، اینڈ ہی واز فیسنگ چارجز آف کرپشن اینڈ مینی ادر تھنگس ان اسرائیل. اور اگر وہ پرائم منسٹرشپ سے جاتا تھا تو ہی مسٹ ہیو بین اگر اس کی پرائم منسٹرشپ جاتی ہے یا اس کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا ٹرائل ہونا تھا. تو غزہ اسرائیل کا جو کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے، اس نے اس کی گورنمنٹ کو ایک کہہ لیں کہ ڈومیسٹکلی ایک تقویت بخشی ہے ٹو پرولونگ اٹس گورنمنٹ ان اسرائیل. اور پچھلے 1 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس کانفلکٹ کو جتنا زیادہ پھیلا سکے، جتنا زیادہ پروٹریکٹ کر سکے ریجن میں، اس کو ایک ریجنل وار کی شکل دینا چاہ رہا ہے. اور اس کو ریجنل وار کی شکل دینے میں اس نے لیبنان میں بھی اٹیک کیے ہیں، سیریا میں بھی اٹیک کیے ہیں، اس نے عراق میں بھی اٹیک کیے ہیں، اور ایران میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے اٹیک کیا ہے. یہ تو ایک جنرل ہم اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے جو اثرات ہیں جو پوری دنیا میں پڑ رہے ہیں وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہیں. بہت سے اسکالرز اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا ہے، جو مڈل ایسٹ کا اسپیسیفکلی کانفلکٹ ہے،
ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی دیر ہے کہ اٹ ٹرنز انٹو اے گریٹ وار اور اے ورلڈ وار 3. وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت رشیا یوکرین وار چل رہی ہے, یو ایس اے اور چائنا میں ایک کمپٹیشن چل رہا ہے یا کانفلکٹ چل رہا ہے, ٹریڈ وار ہوئی ہے, پھر گریٹ پاور کمپٹیشن چل رہا ہے. چائنا کو یو ایس کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے وہ ہر حربہ یوز کر رہا ہے. تو مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ ابھی چل رہا ہے, جس میں ابھی تک 42,000 سے زیادہ معصوم بچے, عورتیں, بوڑھے اور بہت سے دوسرے لوگ شہید ہو چکے ہوئے ہیں غزہ میں. تو ایک جینوسائیڈ اسرائیل کی طرف سے کیری آن ہو چکا ہوا ہے. اس کے بارے میں جو اسکالرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو, پیلسٹینینز کو, گریٹر اسرائیل کے لیے کیا کرنا, ان کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک اپارتھائڈ رجیم جو چلا آ رہا ہے ان کا, اس کو ایکسپینڈ کریں, ٹھیک ہے, اور ایک ہے کہ وہاں سے سارے جو پیلسٹینینز ہیں ان کو نکال دیا جائے. اگر وہ نکال نہیں سکتے وہاں سے تو دے ہیو ٹو کلینز دا ایریا. کلینز کیسے کریں گے؟ ایتھنک کلینزنگ, جو ابھی وہ کر رہے ہیں کہ میس کلنگز کی جائیں, اور اسی پہ ہی وہ کام کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بروٹیلٹی کی کوئی حد نہیں ملتی جو انہوں نے نہ چھوڑا ہو. انہوں نے انڈسکریمنیٹلی ہاسپٹلز, اسکولز, جو ریسکیو ورکرز ہیں, جو وہاں پہ جرنلسٹس ہیں, ویمن, چلڈرن, سب کو وہ انڈسکریمنیٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا اور ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اس کانفلکٹ کی؟ ہاؤ دس کانفلکٹ از ڈریگنگ ادر ریجنل پاورز اور گریٹر پاورز انٹو اٹ, اور کیسے ایک مس انڈرسٹینڈنگ اوے ہے یہ کانفلکٹ ٹو ٹرن انٹو اے گریٹر وار. آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے ایران کو بھی, اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. اب لیبنان میں, عراق میں, سیریا میں اور حماس, یہ اور یمن آلسو, یہ جو ملک ہیں ان پہ ایران کا بہت زیادہ اثر و رسوخ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ جو گروپس ہیں بہت سے, جیسے حزب اللہ ہے, حماس, اس کے بعد ہوتیز یمن میں, عراق میں جو گروپس ہیں, ان کو بہت زیادہ سپورٹ ہے ایران سے. اسٹریٹجک وے کہہ لیں آپ, ملٹریلی کہہ لیں, ان کو اسلحہ اور پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ ایران سے, اور آئیڈیالوجیکل سپورٹ بھی ایران سے بہت زیادہ ملتی رہی ہے اور ابھی بھی مل رہی ہے. اور ایران نے ان پراکسیز کو, جس کو پراکسیز کہتے ہیں, یوز کیا ہے بہت دفعہ, بہت سی انفلوئنس کے لیے ریجن میں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حماس نے جو اٹیک کیا, آپریشن اقصی فلڈ جسے کہتے ہیں, اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ ایران میں ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اقصی فلڈ ہوا ہے تو اس کے ساتھ بعد میں حزب اللہ نے بھی حماس کی سپورٹ کا اعلان کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلے تو چلو یہ تھا کہ بارڈر پہ کچھ اسکرمشز ہو رہی تھیں اسرائیل اور لیبنان میں حزب اللہ کے درمیان, بٹ اب اسرائیل نے ایک فل فلیج اٹیک کر دیا ہوا ہے ناردرن لیبنان پہ. ناردرن اور ساؤدرن لیبنان پہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایریل بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, بمباری کر رہے ہیں جہازوں کے ذریعے, کیونکہ اور پھر انہوں نے کوشش کی ہے ایک انکرشن کرنے کی بھی اپنی فوجوں کے ساتھ, اور ان کو وہاں پہ بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا ہوا ہے, اور بہت سے اسرائیلی سولجرز جو ہیں اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم نے دیکھنی ہے کہ اسرائیل یہی کلیم کرتا رہا ہے کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے, یہ پراکسیز جو ہیں ان کو یوز کر رہا ہے ہمارے اگینسٹ. تو اسرائیل نے ایرانین ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا سیریا میں, جہاں پہ ان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ IRGC جو ریولوشنری گارڈ کور ہے ان کے جنرل کی وہاں پہ شہادت ہوئی یا ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد پھر اسماعیل ہانیہ کی جو پولیٹیکل لیڈر تھا حماس کا, اس کی اسیسینیشن کی آن ایرانین سوئل. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کہ آپ ایک لیڈر کی اسیسینیشن کر رہے ہیں
on sovereign territory. تو it can be considered کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جو اسرائیل نے کیا. اور آپ نے اس کے بعد جب جنرل کی اسیسینیشن ہوئی ہے, جب اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ایرانین ایمبیسی کو سیریا میں, تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹ کیا, اور ایران نے ڈرونز, میزائلز اور کروز میزائلز کے ساتھ ایک اٹیک کیا جس میں تھاؤزنڈز آف ڈرونز یوز ہوئے, کروز میزائلز یوز ہوئے. لیکن اس میں ایک چیز یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اٹیک میں ایران نے امریکہ کو اور دوسری گریٹ پاورز جو ہیں ان کو 24 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ اٹیک کرنا ہے. بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ایران اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. ایران اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کلوزڈ, ایک کیلکولیٹڈ اٹیک کرنا چاہ رہا تھا کہ ریٹیلیشن بھی ہو جائے اور اس کا آگے گریٹر, اس کو آگے زیادہ مزید بڑھے بھی نہ. تو ایران نے اس کا ریٹیلیٹ کیا اسیسینیشن کے بعد. لیکن جب اسماعیل ہنیہ کی اسیسینیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر جب حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے لیبنان میں, یہ بہت بڑا ایونٹ تھا اور بہت بڑا دھچکا تھا حزب اللہ کے لیے, ایران کے لیے, اور یہ پوری جو کیمپین چل رہی ہے. تو اس پہ جو ایران کا ریٹیلیٹ کرنا تھا وہ بالکل صحیح بنتا تھا, اور ایران کو کرنا بھی چاہیے تھا اس کے لیے, کیونکہ ایک ساورن کنٹری جو ہے وہ ہمیشہ اپنے انٹرسٹس اور اپنی ساورنٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اور شو کرنے کے لیے کہ وہ پوزیس کرتی ہے پاور, تو اس کا ریٹیلیشن بنتی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ ایران نے اسرائیل پہ دوبارہ پھر ٹارگٹ کیا, کوئی 200 کے قریب بیلسٹک میزائلز. اس دفعہ ایران نے جو ویپنز یوز کیے وہ بیلسٹک میزائلز تھے جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو آپ کہہ لیں انٹرسیپٹ کرنا. ایون دو کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے بہت اسٹرانگ ہے, ان کے پاس آپ نے اکثر نام سنا ہوگا آئرن ڈوم ہے, پھر ان کے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے, اس کے بعد پھر ان کے پاس ایرو ہے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین پاورز ہیں برٹش اور امریکہ خاص طور پہ, انہوں نے مل کے یہ پورا جو ایرانین اٹیک تھا اس کو ڈیفینڈ کیا. لیکن اس کے باوجود بہت سے بلسٹک میزائلز جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیے اسرائیل میں. اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو نیتن یاہو نے اس وقت یہ کہا کہ ایران ہیز میڈ اے بگ مسٹیک اینڈ وی ول رسپونڈ ان گریٹر وے. تو یہ جو سینیریو ہے یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اب بہت ہی سینسٹیو ہو چکا ہوا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کین لیڈ ٹو اے گریٹ وار. گریٹ وار کیسے ہو سکتی ہے کہ اس میں امریکہ بھی کود پڑے, ٹھیک ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایران ہیز بین گیٹنگ سپورٹ فرام رشیا, اسپیشلی رشیا یوکرین وار میں جب سے ایران ہیز پرووائڈیڈ ویپنس اسپیشلی ڈرونس ٹو رشیا, تو رشیا نے بہت سپورٹ کیا ہے ایران کو. اور ایک اور چیز یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جولائی میں امریکن جو CIA چیف ہے اس نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ 2 ماہ کا ٹائم ہے ان کے پاس, ود ان 2 months دے کین ہیو اے نیوکلیئر ویپن. یہ جولائی کی بات ہے, اور اب ہم اکتوبر میں. ابھی ریسنٹلی ٹویٹر پہ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی نیوز میں یہ چل رہا ہے کہ ایران کنڈکٹیڈ اے نیوکلیئر ٹیسٹ. اب اس کی کوئی اوتھینٹک جو کہہ لیں کہ نیوز یا اوتھینٹسٹی جو ہے وہ پتہ نہیں چلی, لیکن ایک یہ رومر بھی چل رہی ہے. اب کیوں یہ رومر پھیلائی گئی ہے, مے بی ٹو میک اٹ لیٹ دا ویسٹ نو, یا اسرائیل کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, اگر آپ اس کے مقابلے میں ریٹیلیٹ کریں گے تو ہم اس کو اور اسٹرانگ طریقے سے ریٹیلیٹ کریں گے اس کے. اور آپ نے اگر ڈیفنس منسٹر جو ایران کے ہیں ان کی اگر آپ نے اسپیچ سنی ہو پریس کانفرنس, تو انہوں نے کہا کہ ہم نئے ویپنز کے ساتھ اسرائیل کو ٹارگٹ کریں گے. تو اب یہ سچویشن بہت ہی سینسٹیو ہو چکی ہوئی ہے, بہت ہی انٹریکیٹ ہو چکی ہوئی ہے. اگر ہم لیبنان کو اور غزہ کو دیکھیں تو یہ کانفلکٹ اس وقت بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ
ہمیں ہوپ نظر نہیں آ رہی. ہوپ کیوں نہیں نظر آ رہی اس میں کہ جو گریٹ پاورز ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ بالکل اسرائیل کی پشت پناہی پہ ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. اور ویسٹرن پاورز, آج جرمنی کے جو چانسلر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اور ویپنز دیں گے اسرائیل کو. تو یہ سچویشن جو ہے بہت زیادہ نازک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کس نوعیت کا ریٹیلیٹ کرتا ہے یا اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران بہت ایکٹیو ہوا ہے اپنی ریٹیلیشن کے بعد. وہ قطر میں گئے جہاں پہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کے جو امیر ہیں ان سے ملے ہیں, وہ فارن منسٹرز سے ملے ہیں. اب ابھی جو ایرانین فارن منسٹر ہے وہ سعودی عربیہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ ملنے کے لیے گیا ہوا تھا. جو خبریں آ رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایران کی آئل ریفائنریز کو اور نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو یہ چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دیکھیں اگر ایران کی اگر آئل فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا تو عرب کنٹریز میں جو سب سے بڑا بائر ہے آئل کا وہ ویسٹ ہے. تو ایران یہی باور کروانے گیا ہے عرب کنٹریز کو اور سعودی عربیہ کو کہ یو ہیو ٹو ریمین نیوٹرل, اور اگر ویسٹ نے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تو ہم آپ کے آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کریں گے. تو یہ بہت زیادہ ایک نازک صورتحال ہے جس میں اسے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ کنٹریز ہیو ٹو شو ریسٹرینٹ اور ریشنیلٹی پریویل کرنی چاہیے, کہ ایک ریشنل ڈیسیجن ہو تاکہ یہ کانفلکٹ بڑھ نہ سکے. اچھا, اب فیوچر اس جنگ کا کیا ہے؟ جو ابھی یہ جنگ جو ابھی یہ پھیل رہی ہے, مطلب یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ان 1 or 2 months. یہ ایک پروٹریکٹڈ کانفلکٹ کی صورتحال اختیار کر چکا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹرمپ جو ایک کینڈیڈیٹ ہے پریزیڈنسی کا, دوسری طرف کمالا ہیرس ہے. جو بھی رجیم آ جائے یو ایس میں انہوں نے ہر حال میں اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کانفلکٹ مزید بڑھے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرمپ کی پہلی ٹرم تھی تو اس میں اس نے جو ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا, جوہری معاہدہ جسے کہتے ہیں JCPOA, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جس کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایران اپنی نیوکلیئر ویپن کی طرف نہیں جائے گا. وہ اس کی جو یورینیم کی افزودگی ہے جس کو یورینیم انرچمنٹ کہتے ہیں اس کے ایک خاص لیول سے اوپر نہیں لے کے جائے گا. وہ معاہدہ کینسل ہو گیا, ٹھیک ہے, اور پابندیاں لگ گئیں ایران کے اوپر بہت زیادہ, لیکن ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھا ہے. اب رومرز یہ ہیں کہ ایران ودن 48 hours ایک نیوکلیئر ویپن بنا سکتا ہے. تو امیجن کریں کہ ایران جس کے پاس بلسٹک میزائلز ہیں, الفتح ان کا ہائپرسونک میزائل ہے, اور ایک لیٹس سے کہ اگر اسرائیل ٹارگٹ کرتا ہے ایران کو, آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کرتا ہے یا نیوکلیئر فیسلٹیز کو کرتا ہے, تو ایران ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ مچ ہارڈر. اور کیا آپشنس ہو سکتے ہیں اسرائیل کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کے لیے؟ مے بی وہ IRGC کے جو لیڈرشپ ہے, ایون کہ آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. امیجن کریں کہ ان کا بڑے لیڈر کی پھر اسیسینیشن کر دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایران از گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ اور مچ ہارڈر وے میں کریں گے. تو اور ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل ہر کوشش کر رہا ہے کہ اس کانفلکٹ میں وہ امریکہ کو ڈریگ کرے, کیونکہ اسرائیل اکیلا کبھی بھی نہیں لڑ سکتا, کیونکہ اس کے سارے ویپنز وہاں سے آتے ہیں اور ان کی جو فورسز ہیں وہ ریزرو فورسز ہیں. تو کیونکہ اب پولیٹیکلی بہت زیادہ ایجیٹیشن ہے اسرائیل میں, جو یہ کرنٹ رجیم ہے نیتن یاہو کا اس کے سخت خلاف ہے جو ان کی پاپولیشن ہے. بہت سے پروٹیسٹس ہوئے ہیں اسرائیل میں ٹو ہیو اے سیز فائر اور ٹو اسٹاپ دس وار, لیکن جو نیتن یاہو ہے وہ اس کانفلکٹ کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کا سروائیول ہی اسی میں ہے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ, ایک مس ججمنٹ کین لیڈ ٹو اے گریٹر وار, اور اگر گریٹر وار ہوتی ہے تو چائنا جس کا تائیوان ایک بہت بڑا ایشو ہے, جب وہ دیکھے گا کہ امریکہ انگیج ہو گیا مڈل ایسٹ میں اور اس کی ادھر توجہ نہیں ہے, تو وہ
چائنا مے بی ٹرائی ٹو ٹیک اوور تائیوان. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم رشیا یوکرین کی وار کو دیکھتے ہیں تو یوکرین آئے دن رشیا کے ایسٹس کو 300 مائل سے زیادہ اندر جا کے رشیا کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو امیجن کہ پوٹن فرسٹریٹ ہو جائے اینڈ یوزز اے نیوکلیئر ویپن ان یوکرین, تو اٹ کین ٹرن ان ٹو اے میس اور مے بی اٹ کین لیڈ ٹورڈز ورلڈ وار 3. تو وی کین ہوپ اور وی کین پرے کہ ریشنلٹی پریویل کرے, اور اس ساری چیزوں کا مسئلہ ان کا ایک ہی حل ہے کہ جو لیڈرز ہیں میجر پاورز کے, جیسے یو کے ہے, جرمنی ہے, انڈیا, پاکستان, امریکہ, رشیا, بیٹھ کے ایک ڈپلومیٹیکلی اس کا حل نکالا جائے. ایک سیز فائر ہو سب سے پہلے اسرائیل اور غزہ کے درمیان. ٹھیک ہے. اب جب سیز فائر ہو جائے اس کے بعد پیلسٹین کا ایک حل نکالا جائے کہ کیسے سروائیو کرنا ہے دو کنٹریز نے ٹوگیدر. جیسے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہو رہی ہے, یا مسلمان جو ہیں یا مسلم ممالک جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, عرب ممالک کیا چاہتے ہیں, سب مل کر بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے تو دیر کین بی اے سولوشن ٹو اٹ. وار از نیور اے سولوشن ٹو اینی کانفلکٹ.